السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم سورہ اعراف کا 5واں رکوع بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سورہ اعراف کا، جیسا کہ میں بس اوقات بتا چکا ہوں، کہ اصل جو تھیم ہے اور اصل جو اس کا ضمنی مضمون ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ ایسی بڑی بڑی قومیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں ہلاک کر دیا، کچھ ہی منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے نسیم منسیہ کر دیا، ایسی بڑی بڑی قوموں کا ذکر اس سورہ اعراف میں نظر آئے گا۔ یہاں یہ بات غور طلب رہے کہ جب ایسی بڑی بڑی قوموں کا ذکر آتا ہے تو اس کی ابتدا اور اختتام پہ کوئی بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہم سب کی ابتدا کس ذات سے ہوئی ہے، ایز اے بگننگ ہم لوگ کس جد امجد سے ہمارا آغاز ہوا ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم اور بی بی حوا۔ ان کی پوری تفصیلی بحث آپ لوگوں کو دوسرے رکوع میں نظر آ گئی تھی، جہاں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم اور ابلیس، جو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ پورے دوسرے رکوع پر آیت نمبر 11 سے لے کے 25 آیات پر مشتمل، 11 to 25 آیات پر جو پورا مضمون تھا وہ قصہ آدم اور ابلیس تھا۔ تو وہ ہماری ابتدا تھی، ہمارے ایک جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر ہماری ایک انتہا ہوگی، یعنی یا تو جنت یا دوزخ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت الفردوس میں ہم سب کا جانا انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہموار کرے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں ابتدائی اور انتہائی آغاز اور انتہا کا بتایا گیا، اس کے درمیان یہ پورا معاملہ ہے، بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کل سے جو رکوع اسٹارٹ ہو چکے ہیں، یہ انتہائی معاملات کی طرف ہم لوگوں کا ذہن بنا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کری ہے بات، اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھائی ہے یہ بات کہ ابتدائی تو معاملہ پورا ہے جد امجد حضرت آدم اور بی بی حوا کا، اور اختتام انسانوں کا معاملہ ہوگا یا تو جنت اور دوزخ، جس کے بھی اعمال کی بنیاد پر جو بھی اس کو ملا۔ اب یہ جو 2 یا 3 رکوع آگے چلتے ہوئے آپ لوگ کو نظر آئیں گے، کل کا جو رکوع ہم نے چوتھا پڑھا اور اب 5واں پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے آگے بھی یہ وہ اخروی معاملات کا پورا ذکر آ رہا ہے یہاں قرآن مجید میں، جہاں تفصیلی بحث جنت اور دوزخ کے مابین کے لوگوں کی ہے، اور اس کے درمیان ایک تیسرا طبقہ بھی ہوگا جو نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ دوزخ میں گئے ہوں گے، ان کو کہتے ہیں اصحاب الاعراف، جس کے بارے میں یہ صورت بھی ہے اعراف۔
تو ابھی آگے چلتے ہوئے وہ معاملہ بھی نظر آ جائے گا آپ لوگوں کو، لیکن اصل بات ذہن میں یہی رکھیں کہ اب جو 2 رکوع چلیں گے، جو کل سے سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور آج اور کل انشاءاللہ ایک اور یہ رکوع ہوگا، یہ وہ اخروی معاملات پر چل رہے ہیں، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان جو ایک مکالمہ ہے جنت کے لوگوں کا اور دوزخ کے لوگوں کا، اس کی تفصیلی بحث ان 2 رکوعوں میں۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کی بنیاد پر ان کو اعراض کر دیا، ان کو نہ مانا، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندیں، اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنا بغض، اپنا عداوت، اور اللہ اور رسول اور صحابیوں کے خلاف بغض اور کینہ دل میں، ان کی بنیاد پر آیات کو جھٹلایا، عنہا جھٹلایا، ان کو ماننے سے انکار کیا، تکبر کی بنیاد پر اعراض کیا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، وکذالک نجزی المجرمین، اور یہ سارے کے سارے مجرمین ہوں گے اور ان مجرموں کو ایسی ہی سزا ہم دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات اور کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں، کچھ ایسے ریفرنس پوائنٹس ہیں، کچھ اشارات ہیں قرآن مجید کے، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہوگی وہ تو اسی سرزمین پر ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جنت کا بھی جو معاملہ ہوگا وہ بھی ابتدائی نزل والی جو جنت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کو مہمان نوازی میں انگور ملیں گے، انار دیے جائیں گے، ایسی شراب دی جائے گی پینے کے لیے جن سے سر میں درد نہیں ہوگا اور بہکیں گے بھی نہیں، یہ تو ابتدائی نزل ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ یہی ہونے والا ہے، یعنی ایسا سمجھ لیے کہ جس طرح آپ کوئی دعوت میں جاتے ہیں تو کوئی اسٹارٹرز آپ کو دیتے ہیں، انیشیل گریٹنگز دیتے ہیں، شربت وغیرہ پلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک یہی معاملہ جنت کا بھی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلیں گے اور لوگ اپنے مرتبوں اور اپنی حیثیت اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اوپر چڑھیں گے، اسینٹ کریں گے، ترقی پر ترقی، درجہ بدرجہ ہوگی۔ تو یہ جنت اور دوزخ دونوں کا معاملہ ہے، جو ابتدائی ویلکمنگ ہے وہ اسی زمین پہ، اور جو جہنم کا گڑھا ہے وہ بھی اسی زمین پہ ہی ہے جہاں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ابدی دوزخ بھی یہی ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو قرآن مجید میں آپ لوگ آگے چل کے پڑھیں گے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین کھینچی جائے گی، چٹان الگ الگ ہو جائے گی اور زمین جو ہموار ہے وہ کھلی سطح کی طرح آپ لوگ کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ زمین ٹوٹ ٹوٹ کے، وَجَعَلَ رَبُّكَ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ بھی آیت آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ جس طرح کرمچ کی گیند ہوتی ہے، ربڑ کی گیند ہوتی ہے، اس کو آپ کھینچیں تو وہ پچک جاتی ہے، تو یہی معاملہ ہوگا اس روئے زمین میں دوزخ کا، کہ جب زمین کھینچی جائے گی تو اسی کے اندر کا جو لاوا ہے اور گرمائش ہے اور تپش ہے، جو زمین کے پیٹ کے اندر ہے، وہی ابل کے باہر آ جائے گی، وہی دوزخ ہوگی۔ اور میدان حشر بھی کہتے ہیں یہی ہوگا، جیسا حضور نے فرمایا کہ یہی میدان عرفات، اسی کو ہی کھینچ کھینچ کے اللہ بڑا کر دے گا اور وسیع کر دے گا، اور تمام دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے اسی میدان محشر میں۔ اور جس طرح سورہ فجر میں آپ لوگ پڑھیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اس روز اللہ بھی ڈسینڈ کرے گا، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، نامہ اعمال بھی کھولے جائیں گے، یہ سب اسی زمین پہ ہونے والا ہے۔ لیکن پھر مرتبوں کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے، انسان کے اعمال کی بنیاد پر کتنا خلوص تھا، کتنی ریاکاری نہیں تھی، ان ساری بنیادوں پہ انسان اوپر چڑھے گا، آہستہ آہستہ اوپر چڑھے گا، درجہ بدرجہ ترقی کرے گا۔ محمد الرسول اللہ بھی ایک بار واقعہ معراج میں ہوتے ہوئے آ گئے، اللہ کے عرش تک ان کی رسائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ ساروں کا مشاہدہ کرایا اور بتایا ان کے ذریعے سے امت کو کہ کیا کیا ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے جنت میں انسان جا سکتا ہے، اور کیا کیا ایسے بدکاریاں ہیں جس سے انسان جہنم میں چلے جائے گا۔ تو انسان اوپر چڑھتا ہے، درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ نافرمان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ مجرم لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں دیکھیں لفظ کافر نہیں ہے،
یہاں لفظ یہ آیا کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تکبر کی بنیاد پہ، یہ یہیں رہ جائیں گے، یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں چڑھیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، یہ حسرت کے انداز میں یہیں رہ جائیں گے۔ جب دیکھیں گے ابو بکر، عمر، عثمان سارے کے سارے درجہ بدرجہ ترقی کر رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت اور بڑھے گی خلاف، کہ ہم نے کس زندگی میں اپنی زندگی ڈھال کے رکھی، کس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کے رکھا، کیوں ہم نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، کیوں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ یہ حسرتیں بڑھیں گی ہر انسان کے دل میں، کریں گے جب دیکھے گا کہ میں نے اپنے اہل ایمان بھائی کا مذاق اڑایا، اس کی دل شکنی کری، اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کری، آج میں پیچھے رہ گیا، دیکھو یہ کتنا آگے جا رہا ہے مجھ سے۔ اب آپ لوگ خود سوچیں کتنی ایک انسان کے اندر حسرت بیدار ہوگی اس سے، جب وہ دیکھے گا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور انسان پیچھے ہی جہنم ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز ہرگز نہیں، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں جا پائیں گے۔ اور ان کا جنت میں جانا کتنا مشکل ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ جب اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، یعنی کتنا مشکل کام ہے یہ، اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ اس کو کہتے ہیں تعویل بالمحال، یعنی جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہیں جا سکتا، اتنا ہی مشکل ان کافروں کا، نہ اونٹ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ سوئی کے ناکے سے نکل جائے، نہ سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اونٹ اس میں سے نکل جائے، نہیں نہیں نہیں، ان کا اس جہنم میں رہنا ہی مستحق بنے گا۔ اور یہی محاورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوز کیا تھا، جملوا فی سم الخیاط۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دولت مند شخص آیا، انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا بھائی میرا دین تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا بالکل میں کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دولت دی ہے وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تم مسکینوں یتیموں کا خیال کرتے ہو؟ ہاں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ جب سارے معاملات ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے کہ اچھا چلو اپنی سلیب اٹھاؤ، اپنی تلوار اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ میدان جنگ میں، کشاکش حق و باطل میں لگنا اب بہت آسان ہے نا تمہارے نزدیک، تو چلو میدان جنگ میں چلتے ہیں اور حق کا مقابلہ کرتے ہیں، حق کے ساتھ ہو کر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، چلو نا۔ اس میں تو جان کا اندیشہ بھی ہے، جان بھی جائے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس میں انسان نہیں کوشش کرتا، یہیں پہ ہی لگا رہتا ہے۔ تو اینڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہو، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گزرنا تو شاید آسان ہو، لیکن اتنا ہی مشکل دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ہو۔ یعنی جس طرح دولت مند شخص اللہ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے انہی جہنمیوں کا آج جنت میں جانا ناممکن ہے، یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزر جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یہ بدلہ ہوگا ان مجرموں کا، ان کی سزا ہوگی ان مجرموں کی جو وہ جرم اس دنیا میں کرتے رہے تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا ہی نہیں، یہیں دنیا میں ہی لگے رہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے دوستوں، یہ معاملہ ہونے والے، اور یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے اس آیت کا شمار ہوتا ہے، آیت نمبر 40، کہ جو ابتدائی نزل ہے، مہمان نوازی ہے جنت کی، اور جو دوزخ کا گڑھا ہے وہ اسی زمین میں ہوتا ہے معلوم، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ انڈیکیشن ہے کہ اعمال کی بنیاد پر اس آسمان کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میں اور آپ ان کے ذریعے سے اللہ کی اس عظیم و شان جنت کے مستحق بن سکیں، انشاءاللہ بولیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ لیکن ایسے لوگ کافروں کے لیے یہ جہنم کے دروازے یہیں ہوں گے، اور ان کے لیے وہ جنت کے دروازے جو آسمانوں میں وہ نہیں کھلیں گے، وہ یہیں سسکتے رہیں گے، اور یہیں اپنی حسرت میں اضافے کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور بدلہ ہوگا ان مجرموں لوگوں کا جن کو ہم ایسی سزا دیں گے ان کے کرتوت کے باعث، ان کے جرم کے باعث۔ اور ابھی تو یہ سزا یہ دی ہے کہ ان کو حسرتیں بڑھ رہی ہیں، وہ لوگ آپس میں دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کا معاملہ ہوگا، ان لوگ کے لیے صرف یہ نہیں کہ حسرتیں بڑھیں گی، بلکہ آگے سنیں آپ لوگ،
لہم من جہنم، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، مہاد بچھونا ہوگا، یعنی اسی میں وہ آرام کریں گے، یعنی جو اس کے گدے ہوں گے وہ جہنم کے ہوں گے، آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، آگ کے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی جو چادر یا جو لحاف ہوگا ان کے اوپر وہ بھی آگ کا ہوگا، یعنی نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، تو گویا کہ یہ سینڈوچ بن کے رہ گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ ظلم اختیار کرا، اپنی جانوں پہ ظلم کرا، ہم نے تو اپنے رسول کو بھیج دیا تھا، ہم نے تو ان کے اندر روح پھونکی تھی، ہم نے تو ان کے لیے خیر اور بدی کا ایک شعور ودیت کیا تھا، اور ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے قرآن مجید نازل فرما دیا تھا۔ تو کیا ان کو تب بھی سمجھ نہیں آیا؟ کیا یہ معاملہ اچھا ہے یا ان جنتیوں کا معاملہ اچھا ہے؟ لیکن اس کے برعکس، والذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، لیکن ایمان بھی یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا سا، کنوکشن والا، اٹل ایمان، فیتھ، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو ہم تو کسی جان کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام میں مبتلا کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہر شخص کا جو محاسبہ ہوگا وہ تو انڈیویجول ہوگا، انڈیویجول ہوگا بھی تو وہ بھی اکارڈنگ ٹو دا پوٹینشیل ہوگا وچ واز گیون۔ جو بھی انسان کا محاسبہ ہوگا وہ تو انڈیویجول ہوگا، اکیلے میں ہوگا۔ مجھے یاد آتی ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر شخص جو اللہ کے آگے آئے گا حساب دینے کے لیے وہ تو اکیلے فرد کی حیثیت سے آئے گا، لیکن یہ معاملہ بھی جو انڈیویجول ہوگا وہ بھی الا وسعها، وسعت کے مطابق ہوگا، یعنی جس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے۔ ہماری لسنرز ہیں، فرض کریں ڈاکٹر صبا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے 50% ذہانت رکھی ہے، اب وہ 25% بھی ذہانت کا کام کر جائیں، انشاءاللہ پاسنگ مارکس مل جائیں گے ان کو۔ لیکن اگر ڈاکٹر بشرا کے اندر اللہ نے اگر 100% ذہانت رکھی ہے اور وہ کام اگر صرف 25% کا کریں تو اللہ نہ کرے ناکام ہو جائیں گی۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک پوٹینشیل رکھا ہے، کسی کو علمی ذہانت دی ہے، کسی کو وجاہت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، طلبہ دیا ہے، کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو جسمانی صحت دی ہے، کسی کو ذہنی صحت دی ہے۔ یہ سارے جوہر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، بالکل دیے ہیں۔ اس کے اندر اندر رہ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے اگر آپ کو 50% ذہانت دی ہے تو آپ 60% تو کام نہیں کر سکتے نا، آپ کو ذہانت ہی 50% اللہ نے دی ہے، اس سے آگے آپ کیسے نکلیں گے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کو ہم اس کی وسعت کے مطابق ہی آزماتے ہیں، اس وسعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، 40واں رکوع، اس کو ذرا تسلی سے آج جا کے ریکارڈنگ میں سرچ کر کے سنیے گا میرے، اس میں نے ڈیٹیل حساب بتایا ہے وسعت ہوتی کیا ہے۔ وسعت بیسیکلی انوائرمنٹل فیکٹر سے ملتی ہے، اور بیسیکلی جو اس سے بنتی ہے۔ آپ کے اندر کتنی وسعت ہے یا کسی اور کے اندر کتنی وسعت ہے، وہ ان جو چیزوں سے پتہ چلے گی کہ آپ کو انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ملے، آپ کی تعلیم کس جگہ ہوئی ہے، آپ کی پرورش کس جگہ ہوئی ہے، آپ کو تربیت والدین نے کیسی دی ہے، کس ماحول سے دی ہے، پلس یہ کہ جینیٹک فیکٹرز آپ کے کیا تھے، آپ کے اندر ذہانت ماں یا باپ سے کس قسم کی آئی، آپ کو ماحول کیسا ملا، آپ کے بھائی بہنوں کے کیا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو نہیں آزماتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی جس کی وسعت ہوگی اللہ تعالیٰ اس حساب سے فیصلہ کرے گا، اور اس حساب سے اس کو جنت میں ڈالے گا یا دوزخ میں ڈالے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کا معاملہ جو کہ نیک اعمال کریں، آمنو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات صلح کر لیں اپنے اعمال کی اور نیک اعمال کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ رہیں گے ان جنت کے باغات میں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ان کو وہاں سے کوئی کبھی نکال نہیں پائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ بھی آیت بہت اہم ہے، جتنی کہ آیت اس سے پہلے ہم نے پڑھی آیت نمبر 40، اتنی ہی اہم یہ آیت بھی ہے۔ اور یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان، بالخصوص اہل ایمان کے درمیان، کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ فرض کریں دو بھائی بہن ہیں، وہ لڑ پڑے ہیں، دو بہنیں ہیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، یا کوئی بھی معاملہ ہے، اور یہی معاملہ جو ہے تحریکوں میں ہوتا ہے، جماعتوں میں ہوتا ہے، بڑی بڑی پارٹیز میں ہوتا ہے،
کہ کچھ لوگوں کے اندر کبھی رفیق کے لیے، کبھی کسی اپنے دوست کے لیے، کبھی اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی شکایت رہ جاتی ہے دل میں. اب ظاہر بات ہے انسان تو ہیں، تو سینوں میں کوئی میل رہ جاتی ہے، کدورت رہ جاتی ہے. اہل ایمان بھی اکثر اپنے بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، شکایت ہو جاتی ہے. جماعتوں میں بھی کبھی کسی رفیق یا مامور کو شکایت ہو جاتی ہے اپنے آرڈر. اب ظاہر بات ہے انسان کے اندر ایک انا بھی تو ہے نا، اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کی کیوں بات مانوں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، سب کو ہی اللہ کی بات ماننی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا بول رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیڈ آف دی فیملی کیا بول رہا ہے. لیکن ہر کوئی اپنے ہی آپ میں، اپنے ہی اندر ہی. تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے، ہر ایک کی بات سنی جائے گی اس کے عہدے کے مطابق. سینیورٹی اور جونیئر میں جو یہی ایک بنیادی ایک ہو رہی ہے نا کرۂ زمین پہ، پورے کے پورے آن دی فیس آف ارتھ، یہ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ہر انسان چاہ رہا ہے کہ مانوں، وہ کیوں نہ میری بات مانے. اسی پہ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہے لوگوں کے ساتھ بھی. ماننی تو سب کو اللہ کی چاہیے، لیکن اہل ایمان میں بھی اکثر انا آ جاتی ہے، جذبات ایسے مجروح ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی تکلیف ہو جاتی ہیں جن کے اثرات کبھی، لیکن اس حد تک بھی کبھی کسی بھائی بات مجروح ہو جاتے ہیں کہ ان کا اثر زائل نہیں ہوتا، کبھی ان کا اثر جو ہے ختم نہیں ہوتا، وہ دل میں ہمیشہ رہ جاتا ہے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے اہل ایمان کا، کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان بھائیوں کے لیے یہ غل، یہ کدورت، یہ جو سینوں میں میل رہ جاتا ہے، اس کو اللہ نکال دے گا. اور یہ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، اخواناً علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی آپس میں صاف دل، کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی، کوئی میل نہیں ہوگا، بلکہ آپس کے سامنے کے نام سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے. اسی لیے یہاں دیکھیں آیت نمبر 43 میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور جو کچھ ان اہل ایمان کے دلوں میں تھا، غبار تھا، میل تھا، کدورت تھی، ہم اس کو نکال دیں گے، دور کر دیں گے. غل، جو غل تھا، کدورت تھی، بغض تھا، جو بھی تھا، کبھی نہ کبھی تو رہ جاتی ہے نا، اب آخر انسان تو ہے نا، انسان ہی ہے. تجری من تحتہم الانہار، اور پھر ان ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی آن دی پوائنٹ آف انٹرنس آف ہیون، وہیں پہ یہ اللہ روک کے ان کے اندر یہ معاملات جتنے ہیں وہ نکال دے گا. اور یہی معاملہ آپ سمجھ لیجئے معاویہ کے درمیان بھی ہوگا. سورہ ہجر کی آیت میں حضرت علی ایمان ہے، وہاں پہ بھی یہ آیت آپ لوگ پڑھیں گے، ایمان کو جنت کے اندر جو کدورت ہے، سینے میں میل ہے، یہ نکال دے گا. اب ظاہر بات ہے حضرت علی، حضرت معاویہ، اتنے اختلافات بیچ میں رہے ان کے درمیان، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے درمیان کی بات ہے جو اللہ تعالی ہم سے انشاءاللہ روزے، ہم دونوں کو جب جنت میں ڈالے، پہلے ہمارے اندر جو یہ غل اور کدورت آپس میں ہے اللہ، تو اللہ بھی یہ کرے گا، وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے ان کے اندر سے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، ان کے سینوں کے اندر سے، من غل، غبار ہے ان کے دلوں کے اندر، تجری من تحتہم الانہار، اور اس کے بعد داخل کریں گے ایسے جنات میں جن کے نیچے نہریں. قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کا حمد ہی ہے، اللہ ہی کا کل شکر، کل تعریف، کل اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، جنت کا وارث بنا دیا. لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہماری تو کبھی اتنی حیثیت تھی ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بابرکت جنت تک خود پہنچ جاتے. وما کننا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ہم اس جنت میں خود پہنچ جاتے اپنے اعمال کی بنیاد پہ. لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہاں تک کہ اللہ ہی ہم کو ہدایت نہ بخشتا. یہ بندہ ایمان والوں کا ایک سمجھ لیجئے مظہر ہوتا ہے دوستوں. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ کہے گا روز قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائے گا، تو وہ صالح بندے ایمان والا وہ کہے گا کہ اللہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا، میرے ایسے اعمال نہیں تھے، میں نے اپنے اعمال میں اتنی خیر اور برکت تو کبھی نہیں دیکھی، میں نے اپنے اعمال کی بنیاد پر تو اس جنت میں نہیں آیا. یا اللہ یہ تو تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری رحمت ہے، تیری دین ہے جو آج تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.
یا اللہ میں تو اس جنت تک آ ہی نہیں سکتا تھا بجس صرف تیری ہدایت کے، لولا ان ہدان اللہ، یہاں تک کہ تو ہی ہمیں ہدایت دے دیتا تو آج ہم یہاں آ گئے۔ لقد جاءت رسول ربنا حق، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر جو باتیں لے کر آئے تھے وہ سچی باتیں لے کر آئے تھے، وہ جھوٹ نہیں بول کر آئے تھے، معاذ اللہ سچ بات لے کر آئے تھے کہ نیک نیک یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب کے پیغمبر جو ہیں ایک دم سچی بات لے کر آئے تھے۔ منودو ان تلکم الجنہ، اور ایک ندا ہوگی، ان سے پکارا جائے گا، کوئی شخص ہوگا پکارنے والا یا کوئی فرشتہ ہوگا، وہ بولے گا تلکم الجنت اورثتموہا، کہ یہ جو جنت ہے اب تم کو دے دی گئی ہے نا، اس کے وارث تم کو بنا دیا گیا نا، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی بنیاد پر بنائے۔ یعنی وہاں اللہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں میرے بندے، تو نے حق کا راستہ چنا، تو نے محنت کری، تو نے کوشش کری، تو نے حق کے راستے کو چوز کیا، قربانیاں دی، ایثار کیا، باطل کا مقابلہ کرنے میں تو نے تکالیف جھیلی، یہ سارے معاملات تو نے کرے نا۔ اپنی فیملی کی طرف سے جو تجھے سننی پڑی کہ کہاں جا رہے ہو، مولوی بن رہے ہو تو گھر والوں کو کیا کھلاؤ گے، کماؤ گے کیا، کتنا کماؤ گے، یہ سنتا ہے کہ نہیں انسان، آپ بتائیے مجھے۔ تو اے میرے بندے، تو نے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرا، تو نے باطل کا مقابلہ کرنے میں اپنی جانیں تک دے دی، تکالیف تک جھیلی، اپنی فیملی کی طرف سے ہی ملامت سنی۔ یہ ملامت سے مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ فیض کا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پاس زنداں کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسار دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، ونودوا ان تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، اللہ کہے گا وہاں پہ کہ یہ جنت تو تم کو مل گئی ہے لیکن بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی یہ دونوں طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، یہ دونوں جزوی حقیقتیں یہ مل کر ایک کام کی تکمیل دیں گی۔ بندہ اہل ایمان وہاں یہاں کہے گا کہ اللہ میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس جنت کے لائق نہیں تھا، میں اس اپنے اعمال کی بنیاد پر اس جنت تک نہیں آ سکتا تھا، یہ تیرا فضل تھا، تیرا کرم تھا، یہ تیری عطا تھی، یہ تیری دین تھی، یہ تیرا نعمت کا ایک اعلیٰ ترین مظہر تھا جو تو نے مجھے دے دیا۔ اور یہاں جو ہے اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، تو نے کوشش کری، تو نے جد و جہد کری، قربانی دی، تکلیفیں برداشت کری، باطل کے مقابلے میں تو نے جانوں تک کو پیش کر دیا، تو یہ حقیقت مل کر ایک کام کی تکمیل کر دیں گی۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں دوستوں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو یہ کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے توفیق۔ اگر ہم ارادہ ہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ توفیق کیسے دے گا، اور محض اپنے ارادے سے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کی بنیاد پر تم نے حق کا راستہ چنا، تم نے اس کے لیے کوشش کری، قربانی دی، تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے میرے بندے تمہیں میں نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت کو کیا کہیں گے، اب دیکھیں ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، ایک تو مکالمہ ہو رہا ہے آپس میں، اور ایک اور مکالمہ ہوگا ان دونوں کے درمیان، جو لوگ ہوں گے اصحاب اعراف ان کا بھی معاملہ آئے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا معاملہ ہو رہا ہے، وَنَادَى اصحاب الجنہ، اور ندا دی جائے گی اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بھائی ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا ہم تو اس کے واقعے کے مطابق اترے۔ ہم نے تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا ہم سے ذکر کرا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو باغات کا ہم سے ذکر کرا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو تجری من تحتہم الانہار کا وعدہ ہم سے کرا تھا، ان نعمتوں کا وعدہ ہم سے کرا تھا، وہ تو ہم نے پا لی ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ بھی تم کو دیا ہے کہ نہیں؟
جو وعدے، جو دھمکیاں، جو عذاب کی مختلف شکلیں جو تمہیں بتائی نہیں ملیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے مل گئیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا۔ اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جن لوگوں نے شرک کیا۔ شرک ایسا گناہ ہے، جیسا میں بار بار کہتا ہوں، کہ یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ کو میں کھلا رہا ہوں، میں پہنا رہا ہوں، میں سلا رہا ہوں، میں جگا رہا ہوں، اور میری ذات میں شرک، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں معاف کرے گا۔ تو وہاں ندا دی جائے گی، جنت اور دوزخ کے درمیان یہ آواز بلند ہوگی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت ہو، مار ہو، پھٹکار ہو، ٹورمنٹ ہو، علی الظالمین، ظالموں پر۔ اور یہ کون سے ظالم ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا، یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی تو کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرمائے، لیکن یہ دیکھیں یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ آیت نمبر 45 میں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں، خود بھی روکے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ایمان دین کی راہ میں چل رہا ہو تو اس کے خلاف جو ہے کانٹے بونا شروع کر دیں گے، اور یہ معاملہ گھروں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی آپ داڑھی بڑھا لیجئے، دیکھیں گھر میں کیا ایک وبال اور طوفان مچے گا۔ جی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ تلوار لے کے پیچھے لگ جائیں ان کے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے۔ دین جو ہے ہمارا بڑا میانہ روی کا دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ صحابیہ میں یہ اس میں بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ کے درمیان جو لوگ تھے، مطلب جو مشرکین عرب تھے، منافقین عرب تھے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، روکتے تھے دوسرے لوگوں کو بھی۔ جب دیکھتے تھے کسی شخص کا رجحان رسول اللہ کی طرف ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کو بہکانا شروع کر دیا، اس کو تکلیف ایذا دینا شروع کر دیا، اس کے راستے میں کانٹے بونا شروع کر دیا۔ وہ وہاں کھلم کھلا کرتے تھے، آج ہم تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ اسٹائل میں کر رہے ہیں، تھوڑا بناؤ گھراؤ کے انداز میں کر رہے ہیں، تھوڑا محبت کا اور یہ اپنی جو ہے عقیدت کے لبادہ اڑا کر رہے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو مولوی بننے، کہاں جا رہے ہو، یہ تمہیں اپنے گھر بار نظر نہیں آ رہے، تمہیں اپنے آگے بیٹیاں نظر نہیں آ رہی، بچے نظر نہیں آ رہے، اہل و عیال نظر نہیں آ رہا، بوڑھے والدین نظر نہیں آ رہے؟ آپ بتائیں نا، روکتے ہیں کہ نہیں لوگ روکتے ہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ایمان ہی نہیں ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونے کی کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو کہاں ان کا یہ ذہن بنے گا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلائیں؟ اور یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں، کہ کسی شخص کے اندر ایمان کتنا ہے، ایمان برننگ فیتھ، وہاں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے۔ اس نے بہت بڑا اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہو، اور بہت بڑا مسند نشین بنا ہوا ہو، اور بہت بڑا کوئی عالم دین بنا ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ وہاں اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں۔ اس کی جو اصل ویلیوز ہے، اس کا جو اصل باطل ہے، اس کی جو انڈیکس ہے، وہ آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہیں بس یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس محبت یہی ہے کہ اولاد کو اچھا پہنا دو، اچھا کھلا دو، اچھی تعلیم دلا دو، اچھی شادی کرا دو، اچھے اچھے بچے ہو جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہو جائے گی۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اولادیں ایسی تیار کرنا شروع کر دیں جو پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ محبت نہیں ہے، عداوت ہے۔ آپ کو تو اللہ کا سپاہی بنانا ہے اس کو، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس کو وقف کرنا ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کا اس کو مؤثر ذریعہ بنانا ہے، اور آپ کی یہ سوچ ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہو جائے گی، یعنی جنت کا معاملہ اور دوزخ کے معاملہ۔ اب یہ تو پورا جنت اور دوزخ کے درمیان کا معاملہ ہے نا، جنت اور دوزخ کے لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک فصیل ہو جائے گی، ایک حجاب ہو جائے گا، ایک یوں سمجھیے کہ پردہ اللہ لے آئے گا، ایک بڑی دیوار لے کر آ جائے گا۔ اور اس دیوار کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ،
اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے جو کہ ہر لوگ کو جانتے ہوں گے. یعنی یہ بیسک ایک فصیل کھینچی جائے گی، ایک یوں سمجھیے ایک آڑ کھینچی جائے گی، ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، اور اس کے اوپر جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے فصیلوں کے اوپر جھانکنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اصحاب اعراف ہوں گے. یہ اعراف کیا ہیں یہ سمجھ لیجئے پہلے. اعراف عرف سے نکلا ہے. عرف وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ اوپر سے جھانک رہے ہوں، ٹھیک ہے، عرف جھانکنا، فصیلوں کے اوپر جھانکنے والے لوگ دیوار کے اوپر وہ جنت کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرف دوزخ کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ اصحاب اعراف کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال، جن کی اچھائیاں اور برائیاں ایک دم پیریلل ہو جائیں گی، برابر ہو جائیں گی. یعنی 50% نیکی، 50% بدی. کیونکہ ان کا معاملہ تھا، کبھی اہل ایمان کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور کبھی ان مشرکین اور منافقین کی پارٹی جوائن کرتے تھے. تو ان کے یوں سمجھیے معاملات گڑمڑ ہو گئے ہیں، ان کے نیکی اور بدی کا معاملہ برابر ہو گیا ہے. یہ اصحاب اعراف ہیں جو کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں جہنم لوگوں کو، اور دیوار کے اس طرف دیکھ رہے ہیں جنت لوگوں کو، جنتی لوگوں کو. تو ان کے اندر یہ طمع ہوگی. اب ان کا معاملہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے، وہ علی الاعراف ہے. اور اعراف کے اوپر یعنی ان فصیلوں کے اوپر رجال یعرفون کلا بسیماہم، بہت سے آدمی ذرا میرے خیال سے انجوائے کر سکتی ہیں اس مقام کو سننے کے لیے کہ وہاں اوپر مرد ہوں گے. رجال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ عورتیں جہنم سے خالی نہ ہوں گی. یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور غور سے سنیے گا اس بات کو، جب معراج سے نیچے تشریف لائے تو صحابیوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں جہنم میں کثیر تعداد کس کی دیکھی؟ تو حضور نے فرمایا کثیر تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے وہاں. تو بعد میں پوچھا گیا کیوں؟ تو حضور نے فرمایا دو بنیادوں پر. اچھے طریقے سے ذہن کو آپ سمجھ لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے ان دو پوائنٹس کو. حضور نے فرمایا وہ دو پوائنٹس یہ ہیں کہ وہ نمبر 1 شوہروں کی نافرمان ہوں گی، اور نمبر 2 غیبتیں کرتی ہوں گی، چغلیاں. یہ دو گناہ ایسے ہیں جو آج ان کو جہنم تک لے کے آ گئی ہیں. اب دیکھ لیں آپ ساری عورتیں ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی عورتیں بہو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنتی اعمال ہوں، دوزخی اعمال نہ ہوں. آج کتنے ہی گھر ہیں، کتنے ہی ایسے خاندان ہیں جو کہ یہ غیبت اور چغلی سے بچے ہوئے ہیں، آپ بتائیے مجھے. اور کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو کہ شوہروں کی فرما بردار ہیں. کتنی ایسی عورتیں ہیں، حالانکہ حدیث کے مطابق باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ عورتیں اتنی ناشکری ہیں کہ اگر ایک مرد پوری زندگی بھی لگا دے گھر کے خرچے، آپ خود سوچیں نا، اگر ایک بچہ جو ہے اگر ماں کی چھتر چھایا میں پھل جائے، اگر ماں کی آڑ میں پل جائے، ماں کے سائے میں پل جائے، تو وہ جو ماں کو اللہ تعالیٰ، ماں کو جو چھایا ملی ہے، سایہ ملا ہے، گھر کی چھت ملی ہے، وہ بھی کس نے دی ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ باپ اگر ایک دن بجلی کا کرایہ نہ دے نا، مجھے اور آپ کو پھر باپ کی عظمت کا احساس ہو جائے. اعراف پر اس فصیلوں کے اوپر جو جھانک رہے ہوں گے رجال ہوئیں، وہ رجال ہوں گے، مرد ہوں گے. یعرف کلم بسیماہم، وہ جانتے ہوں گے ہر آدمیوں کو جن کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے جنتیوں سے بھی واقف ہوں گے، جہنمیوں سے بھی واقف ہوں گے. وہ واقف ہوں گے ابو جہل سے بھی، ابو طالب سے بھی، اسی طریقے سے وہ واقف ہوں گے ان سے بھی، رسول اللہ اور صحابیوں سے بھی. تو وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیچ بیچ میں بیچارے، ان کا معاملہ بیچ میں ہوگا، ابھی ان کے معاملے کو روکا ہوا ہوگا. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہاں اہل جنت کو وہ پکار کر کہیں گے. یہی جو بیچ والے لوگ ہیں جو ابھی تک جنت میں نہیں گئے ہیں، لیکن جب جنت کی طرف ان کی نظریں پھیرائی جائیں گی، جنت کی طرف ان کی دل، مطلب ان کی امنگیں اس طرف ڈھالی جائیں گی. ان کی دل میں جب امنگیں جاگ جائیں گی، ان کے دل میں جب تمنائیں جاگ جائیں گی ان جنتیوں کو دیکھ کے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، السلام علیکم آپ سب پر، آپ بہت ہی خوش نصیب رہے. لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہم یطمعون، وہ اس کی امید میں ہوں گے، اس کی طمع میں ہوں گے، اس کی خواہش میں ہوں گے کہ یا اللہ تعالی ہمیں بھی اس دیوار سے جلد از جلد ہٹا کر جنت میں ہمارا داخلہ کر دے. یطمعون، طمع کریں گے، امید کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی گردنیں، ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی، تلقاء اصحاب النار، اہل دوزخ کی طرف جب ان کی نگاہیں ڈالی جائیں گی، تو وہ کیا کہیں گے؟ خوف سے، جب وہ دیکھیں گے جہنم میں جل رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ خوف سے کیا کہیں گے؟
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دیجیے یا اللہ۔ یہ ہے معاملہ انسانوں کا، بین الخوف والرجاء، کہ انسان جو ہے خوف اور رجاء کے درمیان اپنا معاملہ رکھتا ہے، یعنی طمع بھی ہوگی، رجا بھی ہوگی، امید بھی ہوگی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ لے جائے، اور یہاں جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو خوف سے کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا، ہمیں مت داخل کر دیجیے، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ جو کہ یہاں جہنم میں دہک رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو یہاں یہ معاملہ ہونے والا ہے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اعمال ایسے کر دے کہ انشاءاللہ بیچ میں بھی لٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کا مستحق کر دے، اور جہنم سے ہم سب کی محفوظ، ہم سب کو حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو یہ کدورت اور یہ جو سمجھ لیجئے کہ غل پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر جو میل ایک اپنے اہل ایمان بھائی کے لیے بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو سارے کے سارے انسانی ہیں نا، کبھی کبھار ہو جاتی ہے انبن، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبنوں کو اور ان کدورتوں کو اور ان غل کو دور کر کے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ آج ڈاکٹر ماہین آپ کو ایک چھوٹی سی دعا سنا رہی ہیں بس، جو اس غل کو دور کرنے میں آپ لوگ کی مدد دے گی، اس کدورت اور میل کچیل کو جو ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں بھی رہ جاتی ہے اکثر، تو اس کو دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور ایک بہت خوبصورت اور جامع ترین دعا بھی ہے، وہ آپ لوگ بھی مانگیں اور انہی کے ساتھ آمین بول دیں۔ السلام علیکم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام مبارک کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔